میں ایک گزارش آپ لوگوں سے کرتا ہوں، اگر بحیثیت باپ یہاں بیٹھے ہیں تو اپنی بیٹی پر سختی کیجئے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتی ہے اسے نماز پڑھائیے، آپ کا بیٹا نہیں پڑھتا ہے اسے بھی نماز پڑھائیے، آپ کے گھر کی عورتیں نہیں پڑھتی ہے نماز، اس پر سختی کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کی اس سختی سے اس کا راستہ بدل جائے اور وہ جہنمی والا راستہ چھوڑ کر کے جنت کے طرف ان کا قدم بڑھتے جائے۔ اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم کے طرف ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جب تک وہ نماز قضا پڑھ کے ادا نہیں کریں گے تب تک وہ نماز معاف نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ حد بلوغیت کو پار کرنے کے بعد موت کی آخری سانس تک نماز کسی بھی وقت میں کسی کو معاف ہے ہی نہیں، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ عورتوں کے لیے کچھ چھوٹ ہے، کچھ مدت ہے، کچھ وقت ہے ان کے لیے، لیکن مردوں پر کبھی بھی کسی بھی صورت پر نماز معاف نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے تم چل سکتے ہو، پھر سکتے ہو، بدن میں طاقت ہے، کھڑا ہو سکتے ہو، کھڑا ہو کر کے نماز پڑھو، اگر کھڑا نہیں ہو سکتے ہو بیٹھ کر کے نماز پڑھو، اگر بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کر کے نماز پڑھو، اگر لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشارے سے پڑھو۔ یعنی موت کی آخری سانس تک نماز معاف نہیں ہے، فرض ہے، ہر حال میں پڑھنا ہوگا۔ آپ لوگ، ہم لوگ سب کوئی اپنے اپنے گھر کے اندر دیکھیں کہ بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی، بحیثیت شوہر آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ کل میدان محشر میں آپ سے بھی پوچھا جائے گا آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا کیا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی گھر کی عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہے، آپ کے گھر کے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، کل میدان محشر میں سوال آپ سے بھی ہوگا۔ وہاں ایک بیٹا کہے گا اے میرے باپ، اگر تو مجھے سختی کرتا تو یقیناً میرا قدم جو ہے بڑھتا نہیں، یہ سب جو ہے تمہاری غلطی ہے، تم اس کے ذمہ دار ہو۔ وہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، ہر آدمی چاہے گا کہ کدھر سے نیکی مجھے ملے کہ میں پاس ہو جاؤں۔ ایک باپ تمنا کرے گا میرا بیٹا جہنم میں چلے جائے، اس کی نیکی لے کے ہم جنت میں چلے جائیں۔ ایک ماں کہے گی اے بیٹی تو مجھے نیکی دے دے، آج میں جنت میں جانا چاہتی ہوں، چاہے تو اس کے بدلے جہنم میں چلے جا۔ یعنی وہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ فرض کیجئے جس بچے سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں، جس بیٹا بیٹی سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے آپ تیار ہیں، اگر آپ ہی کے سامنے سے میدان محشر میں فرشتے اس کو اٹھا کے جہنم کے طرف لے جاتے ہیں، اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں اسی بچے کو جہنم کے طرف فرشتے لے کے جائیں گے، بتائیے اس وقت آپ کے دل پر کیا گزرے گا؟ اور یہ بھی بتائیے کیا اس وقت آپ اس کو بچا سکتے ہیں؟ طاقت نہیں ہے کسی کی کہ کسی کو روک لیں گے فرشتوں سے، کوئی وہاں کسی کا نہیں ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، بھیجا کھول کھول کے باہر نکلے گا۔ ایسے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ لیکن فرض کیجئے بحیثیت مسلمان کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور میدان محشر میں سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کا کہ نماز پڑھ کے آئے ہو کہ نہیں۔ اگر نماز پڑھ کے آئے ہو، باقی اور کام کیے ہو، اس کا اجر آپ کو وہاں ملے گا۔ اگر نماز پڑھ کے نہیں جائیں گے تو اسی میں جب پھنس جائیں گے تو پھر کسی اور کا اجر ملے گا ہی نہیں۔ یعنی سب سے پہلے نماز ہے اور اسی میں پاس ہونا ہے۔ اگر اس میں پاس ہو گئے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر اس میں پاس نہیں ہوئے تو سب کچھ بیکار ہے۔ آج لوگ مسجدوں میں، میلادوں میں، جلسوں میں، عرس میں، اکثر جگہ میں کہتا ہے اسلام زندہ باد، اور اس کے گھر میں دیکھیں تو اسلام زندہ باد ہے ہی نہیں۔ کیسے نہیں ہے؟
اسلام زندہ باد تب ہوگا جب آپ کے گھر کے بچے جس پر نماز فرض ہے وہ نمازی مصلی کا بن جائیں گے، اس رات مستقیم پر چلنے لگیں گے، اپنے ایمان کو دیکھ لیں گے کہ میرا ایمان کیا کہتا ہے، میرا اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ جب یہ ماحول آپ کے گھر میں ہوگا تب جا کے اسلام زندہ باد آپ کے لیے ہوگا۔ صرف مسجدوں میں جا کے کہہ لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں نہیں بھی تو 30 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، 6 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں، 30 لاکھ سے زیادہ علماء ہیں، 3 لاکھ سے زیادہ مدرسہ ہے، اور نمازی 2% ہے، 2% نمازی ہے، 98% ایسے ہی زندگی گزر رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر نہیں آتی ہے، تو اللہ کی رحمت آئے گی کیسے؟ جب اللہ کا فرما برداری کریں گے تب آئے گی، ورنہ رب کہتا ہے کہ مجرموں، خاکیوں، پاپیوں، دنیا گھوم کے آئے ہو نا، آؤ آج میدان محشر میں جمع ہو۔ اس وقت جو ہے مجرموں کو چھانٹ کر کے، پاپیوں کو چھانٹ کر کے، بے نمازیوں کو چھانٹ کر کے مومنوں کی جماعت سے الگ کر دے گا، اور رب کہے گا جاؤ تم لوگ جہنم میں، اور مومنوں کو جنت میں بھیجے گا۔ اور ایک اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوگ جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو کچھ جنتی لوگ جو ہے جنت کے کھڑکی سے جو ہے جہنم کے طرف جھانکیں گے اور دیکھیں گے کہ دیکھیں ذرا جہنم میں ہوتا کیا ہے۔ دنیا میں تھا تو بہت سنتا تھا کہ جہنم میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، بڑا بڑا سانپ ہوگا، بچھو ہوگا، جلایا جائے گا، کاٹے گا، یہ ہوگا۔ جنتی سوچے گا کہ چلو ذرا دیکھتے ہیں کہ آج جہنم میں ہوتا کیا ہے۔ جنت کے کھڑکی سے جب جھانکیں گے جہنم کے طرف تو کیا دیکھیں گے؟ ارے فلاں ابن فلاں مسلمان تھا بے نماز، فلاں ابن فلاں مسلمان تھا جہنم میں جل رہا ہے، یہ بھی فلاں ابن فلاں مسلمان ہے، یہ بھی فلاں ابن فلاں مسلمان ہے، یہ لوگ جہنم میں کیوں جل رہا ہے؟ اتنے میں جنتی ہو کر کے وہ سوال کریں گے کہ او لوگو، تم تو دنیا میں مسلمان تھا، ایمان لایا تھا، کلمہ پڑھا تھا، ایمان لایا تھا، پھر تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ تجھے تو جنت میں ہونا چاہیے۔ وہ جہنمی کہے گا کہ لوگوں کیا بتائیں، ہم دنیا میں رہ کر کے وقت کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں ڈال دیا۔ کیا کہے گا؟ یہ نہیں کہے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ اس کا جواب یہ ہوگا
کہ وقت کے اندر رہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی وقت گزرنے کے بعد پڑھتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں ڈالا ہے۔ تو میرے دوستو ذرا اس حدیث سے، ذرا اس بات سے اس پر غور کیجئے کہ جو وقت گزار کر کے پڑھے اس کا یہ حال ہے، تو جو نہیں پڑھتا ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کہتے ہیں نا اللہ رحمان ہے وہاں بخش دے گا، اللہ رحیم ہے بخش دے گا، تو کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خبر نہیں تھی کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ ستار ہے؟ ان کو بھی خبر تھی، لیکن حضرت اماں عائشہ جو ہے رات بھر بھر روتی تھی اللہ کے خوف سے، اور یہی دعا کرتی تھی کہ اے مولا کل بروز محشر تو میری مغفرت فرما، میری بخشش فرما اور مجھے جنت عطا فرما۔ وہ حضرت عائشہ جن کی پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی آیتوں کے اندر بیان کیا ہے، وہ عائشہ جن کی طہارت کی گواہی قرآن دیتا ہے، وہ عائشہ جن کی طہارت اور پاکی کی گواہی جو ہے قرآن کی صورتیں دے رہی ہے، ان کا یہ حال تھا۔ اور آج کی عورتیں نہ نماز پڑھتی ہے، نہ عبادت کرتی ہے، نہ پاکی کا مسئلہ معلوم ہے، نہ کچھ اور دین کا کام کرتی ہے، ان کا خیال ہے کہ ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے، کچھ کرنی دھرنی نہیں ہے، کبھی کبھی نماز پڑھ کے کبھی کبھی روزہ رکھ کر کے یہ خیال لے کر کے بیٹھی ہے ہم بھی جائیں گے، انشاءاللہ تم بھی جاؤ، اللہ کرے کہ تم جاؤ، تمہارے صدقے میں ہم بھی جائیں، آپ بھی جائیں۔ لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر وہاں رب حساب لینے پر آ گیا تب کیا ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ وہ عدل کے ساتھ آیا، انصاف کرنے پر آ گیا، تو ہر وقت کے بارے میں حساب دینا ہوگا، ہر لمحہ کے بارے میں حساب دینا ہوگا۔ رب پوچھے گا میرے بندے کہاں نماز پڑھ کے آئے ہو، کہاں کیا کر کے آئے ہو، کہاں جھوٹ، کہاں سچ، کہاں غیبت، کہاں چگلی، کہاں کیا کر کے آئے ہو، ساری باتوں کا حساب دینا ہوگا۔ آج معاشرے میں کیا ہوتا ہے، پہلے کے زمانے میں دو چار عورتیں اگر ایک جگہ جمع ہو جاتی تھی تو ان کا منہ جو ہے بند نہیں رہتا تھا۔ ایک بادشاہ تھا، انہوں نے اپنے نوکر چاکروں سے کہا کہ آج ہی کل صبح سویرے جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا میری بارگاہ میں اسے میں انعام دوں گا۔ لوگ گئے گھر، دن رات بھر سوچے، صبح آئے تو کیا کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، میں رات میں خواب میں آسمان کے اوپر جا کے گھوم رہا تھا۔ کہا کہ اچھا بیٹھو۔ دوسرا کہنے لگا حضرت بادشاہ میں رات میں خواب میں سمندر کے اندر جا کے موتی چن رہا تھا۔ کہا کہ تم بھی بیٹھو۔ تیسرا کھڑا ہوا، کہا کہ بادشاہ میں جب آ رہا تھا صبح تو راستے میں دو تین عورتوں کو ایک جگہ کھڑا ہو کر کے دیکھا اور وہ تینوں اپنا منہ بند کر کے چپ چاپ کھڑی تھی۔ کہا کہ سب سے بڑا جھوٹا یہی ہے، عورتیں کبھی ایک جگہ جمع ہو جائے تو یہ کبھی خاموش نہیں رہ سکتی ہے، لیکن آج کے دور میں یہ کام مردوں نے لے رکھا ہے۔ آج کے دور میں یہ کام مردوں کے پاس آیا ہے۔ اگر دو تین حضرات کہیں جمع ہو جاتے ہیں، اب یہ اس کی برائی کھولے گا، اس کی چگلی یہ کرے گا، اس کی غیبت یہ کرے گا، اب یہ کوئی مزے سے سنے گا، کوئی مزے سے بولے گا۔ ذرا جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ میدان معاشر میں تب تک بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ اس آدمی کو وہ آدمی آپ کو معاف نہ کر دے جس کی برائی دنیا میں کیا گیا، چاہے عورت کی برائی ہو یا مرد کی برائی ہو، یا عورت کی چگلی ہو یا مرد کی چگلی ہو، جس کی چگلی کیا ہے جب تک یہ معاف نہیں کر دے گا تب تک حساب میدان معاشر میں آگے نہیں بڑھے گا۔ اور اگر یہ معاف کر بھی دیا تو میدان معاشر میں سب سے پیچھے جنت میں جانا ہوگا۔ پہلے کا خیال بھول جائیے۔ اسی لیے برائی کرنا چھوڑیے، سب سے بڑا گناہ جو ہے دنیا میں کسی کو تکلیف پہنچانا ہے، سب سے بڑا یہ گناہ ہے، اور آج کے دور میں یہی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں
آقا کریم فرماتے ہیں اگر کسی مومن کو تکلیف دے کر کے نماز پڑھو گے تمہاری نماز تمہارے سر سے اوپر تک نہیں جائے گی، تم دعا کرو گے تمہاری دعا تمہارے سر سے اوپر نہیں جائے گی۔ اب یہاں تکلیف مومن کو کیا دیں گے؟ بھائی بھائی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، بھائی بھائی میں لڑائی ہے، بھائی بھائی میں کیس چل رہا ہے، مقدمہ چل رہا ہے، یعنی ایک بھائی دوسرے بھائی سے کوئی بناؤ نہیں ہے، کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ آقا تو فرماتے ہیں کہ اے لوگو اگر کسی مومن کو تکلیف دے کر کے تم عبادت کرو گے تمہاری عبادت آسمان تک نہیں پہنچے گی، اگر بھائی سے کر لو گے تب کیا حال ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہم زیادہ دن رہنے نہیں آئے ہیں، بہت ہی کم دن رہنے آئے ہیں، اسی میں ہم کو اچھا عمل کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے احسن عمل، اے لوگو بہت نیک عمل کر کے تم کو اس دنیا سے جانا ہے، اس لیے کہ جب اس دنیا سے جاؤ گے پھر تمہیں موقع نہیں ملے گا کہ دوبارہ کبھی نیکی اپنے سے کر لے، خود سے ایک بھی نیکی نہیں حاصل کر سکتے ہو۔ اس لیے یہ موقع ہے، یہ موقع غنیمت ہے، یہ موقع بہت اچھا ہے، آپ بھی عمل کریں، ہم بھی عمل کریں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر جو ہے اللہ کے خوف سے اور میدان محشر کو یاد کر کے روتی تھی اور کہتی تھی کہ مولا میری بخشش فرما، میری خطا معاف فرما، میری بخشش فرما اور مجھے جنت عطا فرما۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کتنی بار ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں روئے ہیں، کتنا گر گرائے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں کرتا ہے، جو کرتا ہے وہی اللہ کا نیک بندہ ہے، وہی اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اور میرے دوستو بحیثیت باپ سے بھی میں ایک بات کہوں گا، آپ کے گھر میں جو عورتیں ہیں، لڑکی ہو یا عورت ماں بہن کوئی بھی شکل میں ہے، آپ اس کو پردے کا سخت تلقین کیجئے اور سختی کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے فاطمہ میں معراج کی رات میں جو ہے کچھ عورتوں کو الٹا لٹکاتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے سر کو جو ہے گرم پانیوں میں کھولاتے ہوئے دیکھا ہے، اس عذاب کو دیکھ کر کے میں رو رہا ہوں۔ اے میرے بھائیوں اگر آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی ماں ہے یا جو بھی ہے، ان کو پردے کی سختی کیجئے اور پردے کی تلقین کیجئے، کھلے سر اس کو گھومنے مت دیجئے، ہمیشہ پردے کی سختی میں اس کو رکھیے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے۔ آپ سے پہلے جو ہے بڑے بڑے راجا آئے تھے، بڑے بڑے مہاراجا آئے تھے، ان کی بھی بیوی تھی، ان کی بھی بیٹی تھی، ان کی بیوی اور بیٹی اور ماؤں کے لیے جو ہے ہزاروں کنیزیں رہتی تھی، کوئی جو ہے اس کے نقاب اٹھانے کے لیے، کوئی اس کا پائل اٹھانے کے لیے، کوئی اس کا سنگھار اٹھانے کے لیے، ہزاروں عورتوں کو وہ کنیز بنا کے رکھتی تھی، ہزاروں عورتوں کو وہ نوکرانی بنا کے رکھتی تھی۔ لیکن آج کے دور میں کسی رانی کا کوئی نام لینے والا ہو تو دکھاؤ، کسی مہارانی کا کوئی نام لینے والا ہو تو دکھاؤ، کوئی فلاں بادشاہ کی بیگم کا کوئی قبر کہیں پر موجود ہو تو دکھاؤ، کسی کا نام و نشان باقی نہیں ہے، کسی کے قبر میں جا کے فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ عورتیں جو بادشاہ کی بیٹی ہوتی تھی، بادشاہ کی بیوی ہوتی تھی، ان کے نہانے کے لیے ہلدی چندن کا انتظام کیا جاتا تھا، دودھ سے اس کو نہلایا جاتا تھا، لیکن ایک دن وہ بھی مر گئی ہے، ایک دن وہ بھی قبر کے اندر گئی ہے، آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، آج اس کے قبر پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی آج آپ دنیا میں ہے، آپ بھی چلے جائیں گے، آپ کے قبر پر بھی جانے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کے قبر کو یاد رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، آپ ہوں گے، آپ کا عمل ساتھ ہوگا، جو عمل ہوگا وہی آپ کا کام دے گا، عمل اگر گڑبڑ ہوا وہی عمل کا حساب دیتے دیتے جہنم میں جانا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے عمل پر دھیان دیجئے اور اپنے گھر والوں پر بھی دھیان دیجئے کہ ان لوگوں کو ہم جنت میں سمیٹ کر کے کیسے لے کے پہنچیں گے، اس بات پر غور کیجئے، ورنہ بحیثیت باپ میدان محشر میں اگر آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ میدان محشر میں ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیے گا
آپ کے سامنے سے آپ کے بیٹا کو، آپ کی بیٹی کو، آپ کے گھر کے لوگوں کو فرشتہ جہنم کے طرف لے کے جائیں گے. روکنے کی طاقت آپ کے اندر نہیں ہوگی، روکنے کی ہمت آپ کے اندر نہیں ہوگی. اگر یہ طاقت لگانا ہے تو اسی دنیا میں رہ کے لگا لیجیے. ہم پر، آپ پر، سب پر ضروری ہے کہ ہم بحیثیت باپ یا بحیثیت بھائی یا بحیثیت شوہر یا بحیثیت دادا جو بھی ہے، اپنے اپنے گھر پر دھیان دیجئے اور کہیے کہ ہمارا گھر رہے گا اور ہمیشہ اسلام زندہ باد ہمارے گھر کے اندر رہے گا. میرے دوستو، اپنے اپنے گھر پر دھیان دیجئے، اپنے اپنے اعمال پر دھیان دیجئے. آج شادیوں میں دیکھیے تو ہماری گھر کی عورتیں اکثر بے پردہ ہو کر کے گھومتی ہیں، اکثر عورتیں بے پردہ ہو جاتی ہے. کل میدان محشر میں سوال اس سے بھی ہوگا، پوچھا اس سے بھی جائے گا کہ شریعت کو تم نے چھوڑ کر کے کس کی پیروی کیا تھا. آج ہماری گھر کی، آپ کی گھر کی عورتیں جو ہے کسی دنیا دار کی پیروی کر رہی ہے، لیکن پیروی تو اس کو حضرت فاطمہ زہرا کا کرنا چاہیے تھا. وہ فاطمہ کہ اللہ کے خوف سے وہ اس طرح پردہ کی ہے کہ ان کے پردے کو بھی چاند سورج نے نہیں دیکھا ہے. اور وہ فاطمہ، اللہ نے اس کو مقام اتنا عطا فرمایا، مرتبہ یہ دیا کہ آج بھی مسجدوں میں جب تک تمہارا امام، تمہارا خطیب حضرت فاطمہ کا نام نہیں لے لیتا ہے، تب تک اس کا خطبہ بھی مکمل نہیں ہوتا ہے. تو یہ پردے کے بنیاد پر ان کو مقام ملا. اس لیے پردہ ضروری ہے. شادیوں میں اکثر اس بات پر دھیان رکھیے کہ شریعت کیا کہتی ہے، شریعت ہمیں کیا اجازت دیتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن کی بے حرمتی میں سارا کچھ ختم ہو جائے. اس لیے کہ ایک دن آپ کو خوشی ملے گی اور ہر دن کے لیے آپ کو سزا بھگتنا ہوگا. اس لیے میرے بھائی، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، پردے کا خیال رکھیے، اپنے گھر پر دھیان دیجئے کہ کون بچے بڑے ہو گئے ہیں، اس کو نماز سکھائیے، اس کو روزہ سکھائیے، اس کو نہانے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، وضو کا طریقہ، نماز کا فرائض، ان سب کو ان کو بتائیے. کیونکہ میرے بھائی، جب تک آپ اپنے سے کوشش نہیں کیجیے گا، دین آپ کے گھر میں کیسے پہنچے گا، شریعت کیسے آپ کے گھر کے لوگ سیکھیں گے. صرف کلمہ پڑھ لینے سے نہیں ہوگا، شریعت کو سمجھنا ہوگا. اگر کوئی ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو پاکی حاصل کرنے کے لیے 3 فرض ہے. اگر یہ تینوں فرض کو ادا نہیں کرتے ہیں یا ان میں سے ایک بھی چھوٹ جاتا ہے، تب تک وہ پاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو ادا نہیں کر لے گا. اب یہ ادا کیسے کرے گا، اس کو سکھانے کی ضرورت ہے. غسل میں 3 فرض ہے. پہلا کلنا کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا پورا بدن میں بھگنا، پانی ڈالنا. اگر ان تینوں میں سے ایک سوئی کے نوک کے برابر بھی اگر کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے، اگر کوئی فرائض میں کمی رہتی ہے، تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا. اگر غسل مکمل نہیں تو آپ پاک نہیں ہوئے، اور جب پاک نہیں ہوئے تو آپ عبادت کرنے کے لائق بھی نہیں ہوئے. تو میرے دوستو، یہ سب باتیں آپ کے گھر کے اندر آئے گی کیسے؟ آپ کو سیکھنا ہوگا اور پھر گھر میں سکھانا ہوگا. وضو میں 4 فرض ہے. اگر وضو میں 4 فرض ہے، ان میں سے 3 آپ کر لیتے ہیں یا کوئی بھی کر لیتا ہے، ایک چھوٹ جاتا ہے، اس کا وضو نہیں. اب جب وضو نہیں تو وہ نماز پڑھنے کے لائق بھی نہیں اور اس کی نماز ہوگی بھی نہیں. تو ان باتوں کو کیسے سیکھیے گا؟ جو جانتے ہیں اس بات کو، اس سے سیکھا کیجئے. سیکھ کر کے اپنے گھر کے بچوں کو سکھائیے کہ وضو میں 4 فرض ہے. پہلا کیا ہے؟ چہرہ دھلنا. دوسرا ہاتھ کانیوں سے مت. تیسرا مسح چوتھا پیر. یہ 4 باتیں جو ہے وضو میں جو ہے فرض ہے. جب تک ان 4 کو اچھی طرح سے ادا نہیں کر لیں گے، تب تک وضو نہیں ہوگا. اور جب تک وضو نہیں ہوگا، تب تک نماز بھی نہیں ہوگی.
اور جب نماز نہیں ہوگی تو پھر میدان محشر میں اس کا حساب ہوگا، پکڑ بھی ہوگی۔ اگر آپ کے گھر کے بچے وضو نہیں کرنے جانتے ہیں تو میدان محشر میں یہ بھی سوال ہوگا کہ آپ نے اس کو سکھایا کیوں نہیں، آپ نے اس کو سمجھایا کیوں نہیں۔ اب یہ دو باتیں جو ہیں فرض ہے، وضو میں اور غسل میں۔ یہ وضو بھی فرض ہوتا ہے، غسل بھی فرض ہوتا ہے۔ پاک ہونے کے بعد جب کوئی ناپاکی کے طرف چلے جاتے ہیں اس کا وہ غسل جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس پر فرض ہوتا ہے کہ ہر کام سے پہلے غسل کیجیے۔ غسل کرنے کے بعد جب وہ فرائض کو ادا کرتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں۔ اب پاک ہونے کے بعد اس پر کیا فرض لاگو ہوتا ہے؟ نماز پڑھیے، نماز پڑھیے۔